ظلم کے خلاف سچ کے ساتھ تو جڑے رہیے، خبردار رہیے صرف ZHBTS نیوز کے ساتھ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آپ حضرات کو یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوگی کہ 2-3 سال سے جامعہ حنفیہ للبنات زیر نگرانی یہاں کی فارغات عالمہ لڑکیاں اور پڑھنے والی طالبہ کو تفسیر کرنے کا فن سکھایا گیا کہ کیسے تفسیر کی جاتی ہے، معلومات دی گئی، ٹریننگ دی گئی، باضابطہ معلمات کو اور طالبات کو ٹریننگ دے کر مختلف 15 محلوں میں درس قرآن کا برائے خواتین اہتمام کیا گیا۔ چونکہ مرد حضرات مساجد کے اندر قرآن کی تفسیر سنتے ہیں اور درس قرآن سنتے ہیں، لیکن خواتین کو بہت کم موقع ملتا ہے، بلکہ بعض خواتین نے کہا کہ زندگی میں ہم نے پہلی بار درس قرآن سنا، تفسیر قرآن سنا۔ ویسے دوسری تنظیموں کی جانب سے صرف سماعت قرآن ہوا کرتا، یعنی صرف آ کر حافظہ قرآن پڑھا کرتی ہے اور وہ سن لیتے اور چلے جاتے، لیکن قرآن کے اندر اللہ کا کیا حکم، اللہ کا کیا ارشاد، اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اور کن چیزوں سے منع کیا ہے، یہ تفسیر کے سننے کے بعد خواتین کو معلوم ہوا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ اور خواتین نے کہ زندگی میں ہم نے پہلی بار قرآن کی تفسیر سنا ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پر مسائل یعنی سوالات کا بھی موقع دیا گیا کہ بہت ساری خواتین جن کی عمر 50-60 سال ہو گئی لیکن غسل کے فرائض تک معلوم نہیں، اور حقیقت ہے یہ وضو کے فرائض تک معلوم نہیں تھے۔ جب ظاہر بات ہے کہ غسل کے فرائض ادا نہ کریں گی تو غسل صحیح نہ ہو تو نماز کہاں سے صحیح ہوگی، نماز کہاں سے درست ہوگی؟ تو یہ مسائل کا بھی موقع دیا گیا۔ بڑی خوش ہوئی وہ عورتیں اور کہنے لگی کہ ہمیں یہ سب معلومات نہیں تھے، تو موٹی موٹی معلومات فرائض کے تعلق سے بھی دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم کام جہاں بھی درس قرآن کی تکمیل ہوئی تو ایک تربیت کی نشست رکھی گئی، جس میں آج کل ہمارے خواتین میں جو شرکیہ رسومات ہیں یا بدعات کی رسومات ہیں یا غیر شرعی رسومات ہیں، تو ان کے تعلق سے بھی وضاحت کی گئی کہ شرک کیا ہے، بدعات کیا ہے، غیر شرعی چیزیں کیا ہیں، ان سے بچنے کی بھی تربیت کی گئی، اور نماز کی بھی تربیت کی گئی، ایسے پردے کی تربیت کی گئی۔ اور ایسے ہی آج کل گروپوں میں ہماری ماں بہنیں غیر محرم کے سامنے جا کر لون اٹھا رہی ہیں، گروپ سے پیسہ اٹھا رہی ہیں، انٹرسٹ سے پیسہ اٹھا رہی ہیں، اور غیر محرم کے سامنے وہاں جا کر وقت دے رہی ہیں، تو اس کے تعلق سے بھی۔ اور ایسے ہی باطل فرقے جو گوہر شاہی کا فتنہ ہے، جو دعاؤں کے نام پر ہماری خواتین کو گمراہ کر رہے تھے، اس کے تعلق سے بھی آگاہ کیا گیا، اور جتنے باطل فرقے ہیں ان سے بھی آگاہ کیا گیا، کیونکہ مستند جو عالمہ جو قرآن کی تفسیر کریں گی وہ مدلل تفسیر ہوگی۔ اب آج کل خالی اردو پڑھ کر خالی قرآن کا ترجمہ کر کے خواتین غلط مسائل بتا رہے ہیں۔ ایسے کئی فون آئے زکوٰۃ کے مسائل میں، کیونکہ وہ عالمہ نہیں ہیں تو غلط سلط مسائل بتانے کی وجہ سے خواتین پریشان تھی، اس کی بھی وضاحت کی گئی، اور زکوٰۃ کے مسائل بھی ہر درس کے اندر تقریباً کھلم کھلا بتایا گیا، زکوٰۃ کی تفصیلات بتائی گئی۔ دعا فرمائیے کہ انشاءاللہ یہ مشن آگے بڑھے، اور انشاءاللہ آئندہ سال اور اس میں وسعت دی جائے گی، اور جو حضرات اپنے اپنے مکانوں میں درس قرآن کا اہتمام آئندہ رمضان میں رکھنا چاہتے ہیں وہ مدرسے والوں سے ربط پیدا کریں، انشاءاللہ اس کا انتظام کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جن معلمات نے محنت کی ہے مطالعہ کر کے بڑی محنت سے، کیونکہ قرآن کی تفسیر مکمل ہونے کے لیے مساجد میں 3 سے 4 سال لگ جاتے ہیں، اور یہ الحمدللہ 10 دن کے اندر مختصر صحیح لیکن پوری قرآن کا خلاصہ مختصر انداز ہی صحیح پوری قرآن کی تفسیر خواتین کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان سننے والوں کو قرآن کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مدرسے والوں کو بھی جنہوں نے انتظام کیا جزائے خیر عطا فرمائے، اور مدرسے کا بھی تعاون کے لیے جیسا کہا گیا، یا تو اپنی ایک بچی کو کم سے کم حافظہ بنائیے،
2-3 لڑکیاں ہوں، ایک کو ڈاکٹر بنائیے، ایک کو انجینئر بنائیے، لیکن ایک بچی تو دیندار رہنی چاہیے۔ ہر خاندان میں، ہر محلے میں، ہر گھرانے میں ایک عالمہ لڑکی ہونی چاہیے، ایک حافظہ لڑکی ہونی چاہیے، کیونکہ آدمی پڑھا تو فرد پڑھا، مرد پڑھا فرد پڑھا، خاتون پڑھی پورا خاندان پڑھا۔ ایک عورت کا سدھرنا، ایک عورت کا صحیح ہونا پورے خاندان کو سدھارنے کے برابر ہے۔ ہاں، اس واسطے جو ہے آپ حضرات کوشش کریں کہ ہمارے ہر خاندان میں، ہر گھر میں ایک حافظہ ہو، ایک عالمہ ہو، اور اس کی جو ہے کوشش کریں اور اپنے بچوں کو عالمہ حافظہ بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے اس محنت کو قبول فرمائے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ جامعہ حنفیہ للبنات کے طرف سے جو یہ کوشش چل رہی ہے تو بہت ہی اچھی کوشش ہے۔ اس موقع پر یہ کہنا ہمارے لیے بجا ہوگا کہ کلام پاک قانون کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات پیدا کی ہے تو قانون ان کا ہی چلے گا، اصول ان کے ہی چلیں گے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے، قانون کو سمجھنے کے لیے جامعہ حنفیہ للبنات کے اندر 5-6 سال تک محنتیں کی جاتی ہیں، بچیوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ اب یہ اپنی جگہ پہ عالمہ بنتی ہیں، حافظہ بنتی ہیں۔ اب جن کو شریعت کی ضرورت ہے، مسئلے مسائل کی ضرورت ہے، ان کو خود آ کر کے پوچھنا تھا، کیونکہ کنواں پیاسے کے پاس جاتا ہے، پیاسا کنویں کے پاس نہیں جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال بھی ہے کہ زمین کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو زمین خود اٹھ کر کے بادل کے پاس نہیں جاتی، بلکہ بادل اس کے پاس پہنچ کر کے وہ ضرورت پورا کرتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں کے اکابر نے، یہاں کے علماء نے یہ محنت کی اور بچیوں کو تیار کیا اور معلمات کو بھی تیار کیا، جو موجودہ طالبات ہیں وہ بھی، اور جو فارغ ہو چکی تھیں ان کو بھی استعمال کیا۔ تو لوگوں نے، عوام نے بہت بڑا فائدہ محسوس کیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے آگے بڑھ چڑھ کر کے کوششیں کی جائیں گی۔ تو اس موقع کے اوپر آپ لوگوں کو تعاون کے لیے اس ادارے کو سامنے رکھنا چاہیے، بچیوں کو بھیج کر، اور ان کو حالات کے حساب سے تیار، یہاں فیکٹری ہے، یہاں ایک مدرسہ ہے، یہاں تیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے اہم راستہ ہے یہ، اور اس کے اندر اگر یہ حصہ لیں گے دنیا بھی ان کا کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو اب ہم اتنی بات پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس موقع پر ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ بولتے تھے، بلکہ حکومت کی طرف سے بھی یہ سوال آتا تھا کہ یہ بچیاں پڑھ کر کے یہ اپنی جگہ کے اوپر کیا فائدہ ہے اس سے قوم کو۔ تو یہ اب آگے بڑھ کر کے قوم کو جو فائدہ پہنچا رہے ہیں، کیونکہ اصل اصول تو قرآن ہی ہے، یہ قرآن کے اصول کو سمجھ کر سینے میں رکھ کر کے دوسروں تک جو پہنچا رہی ہیں، تو اب سب کی آنکھیں کھل رہی ہیں۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارے نے جو یہ پیشکش کی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے سورج کا کام کیا ہے۔ جو باطل فرقے تھے اور باطل کامیاب ہوتے چلے جا رہے تھے، الحمدللہ ایسا سننے کو مل رہا ہے کہ سب کے چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں۔ سورج کے سامنے نہ ستارے نہ سیارے، سب کے سب ماند پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح باطل کو بہت فرق پڑا ہے اور شیطان کو بہت غصہ آیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے اور مضبوط سے مضبوط تر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خواتین اسلام کی اعلیٰ دینی تعلیم و تربیت کا مرکز جامعہ حنفیہ للبنات ظہیر آباد کی جانب سے رمضان المبارک کی
یہ قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شہر ظہیر آباد کی مختلف 15 سے زائد بستیوں کے اندر قرآن کے پیغام کو امت کی خواتین تک پہنچانے کے لیے درس قرآن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ رمضان المبارک چونکہ ماہ صیام اور ماہ قرآن ہے، اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن کا جشن منایا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کا ایک حق ہے قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، وہیں ایک جو ہے بڑا حق قرآن کا یہ بھی ہے فہم قرآن، تدبر قرآن، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو جو ہے سیکھنا، تاکہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں یہ ہمیں معلوم ہو۔ اس کے لیے الحمدللہ جامعہ حنکر البنات کی جانب سے یہاں کی طالبات کو تیار کر کے، جنہوں نے مدرسے کے چھاؤں کے اندر علماء کی نگرانی کے اندر 6 سال تک قرآن مجید کا علم حاصل کیا، ترجمے سے سیکھا اور تفسیر کو سیکھا، پھر اس کے بعد انہی عالمات لڑکیوں کے ذریعے سے، انہی عالمات باجیوں کے ذریعے سے ظہیر آباد کی 15 سے زائد بستیوں کے اندر 1 رمضان سے الحمدللہ 15 رمضان تک یہاں سے طالبات اور معلمات پہنچی، اور وہاں انہوں نے بہترین انداز میں، عام فہم انداز میں منتخب آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے روزانہ 2-3 پاروں کا خلاصہ پیش کرنے کی الحمدللہ انہوں نے کوشش کی۔ اور تقریباً جگہوں میں جو درس قرآن رکھا گیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ وطن باغ میں خواجہ بھائی جامن والوں کے مکان پہ، اور بسویشر کالونی میں عقیل بھائی کے مکان پہ، قریش محلے میں ہمارے مکان میں، آریہ نگر میں محمد شاکر صاحب کے مکان پہ، رام نگر میں محمد ذاکر صاحب کونسلر کے مکان پر، ڈرائیور کالونی میں مولانا رفیع صاحب کے مکان پر، لمرا کالونی میں ابراہیم صاحب کے مکان پر، اور ہوتی بی میں سید مقبول صاحب اور محمد مخدوم صاحب کے مکان پر، چھوٹے حیدرآباد میں محمد نعیم صاحب کے مکان پر، دیگوال میں اقبال صاحب کے مکان پر، اگیلی میں حافظ عبدالواجد صاحب کے مکان پر، بسویشر کالونی میں محمد مولانا صاحب فروٹ والوں کے مکان پر، مومن محلے میں محمد امین بھائی کے مکان پر، موسیٰ نگر میں محمد عمران بھائی ترکاری کے مکان پر، ایسے ہی قریش محلے میں محمد جہانگیر بھائی کونسلر اور قاسم قریشی صاحب کے مکان پر الحمدللہ درس قرآن کا اہتمام کیا گیا۔ اور آج 15ویں درس قرآن کا جو ہے تکمیل کا موقع ہے موسیٰ نگر کے اندر۔ ہم جو ہے اس موقع سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں اور خود بھی قرآن کو سمجھیں، اور اپنی نسل کو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے الحمدللہ مدرسے حاضر سے رجوع ہوں، اور اپنے بچے اور بچیوں کو حافظہ و عالمہ بنائیں۔ الحمدللہ فری تعلیم ہے، کوئی ماہانہ فیس نہیں لی جاتی۔ اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیں، اپنی بچیوں کو مدرسے میں حافظہ اور عالمہ بنائیں، اور ایسے ہی رمضان کے اس مبارک موقع سے اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات سے مدرسے کا بھرپور تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر